میرے ساتھیوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو ساری زندگی نہ مل سکا، وہ اس آج پہلے عشرے کے آخری روزے 10 رمضان المبارک کے دن، اس ایک پاک دن میں یہ ایک چھوٹے سے آیت کو 70 بار پڑھ لینا۔ میرے دوستو، ہر وہ چیز، ہر وہ حاجت حاصل کر لیں گے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور باہدف وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری روزے یعنی 10 رمضان المبارک کے دن میرے ساتھیوں اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ خدا را اس ایک چھوٹی سی آیت کو 70 بار پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جو بھی میرے مسلمان بہن یا بھائی غیب سے مدد کا انتظار کر رہی ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پیسے نہیں ہیں، انشاءاللہ غیب سے ان لوگوں کو میری اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور وہ اسی ماہ رمضان المبارک میں اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا گھر خرید سکے۔ آپ کو انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، جس حاجت کے لیے میرے ساتھیوں، میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، آپ اس ایک چھوٹی سی آیت کو صرف 70 بار پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی امیر ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جیب بھری ہوئی ہو، لیکن اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ 10 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لے اور اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لے۔ آپ کو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، اگر میرے اللہ نے چاہا تو اسی ماہ رمضان المبارک میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ آیت تو بہت چھوٹی ہے لیکن یہ رزق کے خزانوں کی آیت ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے میں آپ کے صرف چند سیکنڈ لگیں گے۔ میرے دوستو، یہ پیسوں کی فیکٹری ہے، اسی طرح سمجھ لے کہ یہ آیت کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت سے اپنی وہ تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر لیتا ہے جس کی اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو حاجت ہوتی ہے۔ آپ نے اس ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے 10ویں روزے کو میرے بھائیوں مفلسی اور سستی میں نہیں گزارنا۔ اس دن اس ایک چھوٹے سی آیت کو وظیفے کو لازمی طور پر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اب بہت سارے میرے مسلمان بہن یا بھائی حسد بھی کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس اتنا رزق ہے، وہ تو کبھی کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو مسجد میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کو اتنا رزق دیا ہے، مجھے اتنا رزق نہیں دیا۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھ لینا کہ بندہ تو فطرتی طور پر ہی نافرمان اور ناشکرا ہوتا ہے۔ اسے جتنا بھی مل جائے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تھوڑا ہے۔ وہ ایک دن کی روٹی کھا لے تو اسے اگلے دن کی فکر لگ جاتی ہے کہ اگلے دن میں کیا کھاؤں گا۔ وہ اس بات کو کیوں بول جاتا ہے کہ جو مالک و مولا تجھے آج اس دن رزق دے رہا ہے، اس دن رزق پہنچا رہا ہے، ارے میرے مالک و مولا کو تو پتھر میں کیڑے کا بھی خیال ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں رزق دے گا؟ اللہ نے بندے سے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ میرے دوستو، جو کوئی میرے مسلمان بہن یا بھائی دوسروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس اتنا رزق کیوں ہے، میں یہ بتا دوں، ہاں یہودیوں کے پاس، اور اگر کوئی مسلمان بھی ہو لیکن اس کے پاس رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ان کے پاس رزق ہوتا ہے ان کو مرتے دم اللہ پاک توبہ کرنی بھی نصیب نہیں فرماتا۔ وہ اپنے رزق کے نشے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، ان کو اللہ اتنی توفیق نہیں دیتا کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، مرتے وقت ان کو توبہ نصیب ہو۔ میرے دوستو، آپ وظائف پر عمل کریں، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا کریں، ان لوگوں کو اللہ نے دیا ہے لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کس طرح اپنے اس پیسے کو ضائع کر رہی ہیں، کس طرح اور کس جگہ پر اپنے پیسے کو لگا رہی ہیں، وہ پیسے کی آمدنی کس طرح ہے، وہ کس طرح کما رہی ہیں۔ میرے دوستو، اگر آج آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو غیب سے حلال رزق ملے گا۔ آپ نے میرے مسلمان بہن بھائیوں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ ایک وقت کی کھا لیں لیکن حلال کی کھائیں۔ انشاءاللہ یہ آیت، اس وظیفے کو کرنے والا کبھی بھی اللہ کی ذات سے محروم نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات اس بندے کو اسی ماہ رمضان المبارک میں غنی کر دیتی ہے۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اس آیت کو 10 رمضان المبارک کے دن 70 بار پڑھ لے، اور یہ آیت اتنی آسان ہے کہ اگر کسی بچے کو بتا دو تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھ کر
آپ کے گھر کا بچہ بچہ کروڑپتی بن جائے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ غنی ہو جائے گا، آپ کی نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کر کے اللہ سے اپنی دعاؤں اور حاجتوں کو پورا کروا لیں۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، لوگوں سے حسد نہ کریں کہ اس کے پاس وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، کیونکہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے کیا سے کیا کر دے، وہ گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس جہاں کو بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ اس نے اپنے بندے کا رزق کو وعدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس آیت کے صدقے بے حساب رزق دے گا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس ایک چھوٹی سی آیت کو 10 رمضان المبارک کے دن اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی آج بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اور دیکھی بھی اس طرح کی کاٹ کاٹ کر دیکھی، تو اس سے بڑا بدقسمت بندہ کوئی نہیں ہوگا کہ جو ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے، آخری روزے، یہ دو جو وظیف بتاؤں گا ان پر عمل نہ کر لے۔ اگر ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں، یہ دونوں ہی بہت زیادہ پاورفل اور طاقتور وظائف ہیں۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ وظائف پر عمل کریں اور جتنا ہو سکے اللہ سے مانگے۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز ضرور عطا کر دے گا جس چیز کی اس بندے کو حاجت اور ضرورت ہوگی۔ میرے دوستوں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی اگر آج آپ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے کس جگہ سے کتنا رزق آئے گا۔ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات اسے وہاں سے رزق پہنچائے گی۔ اگر آج آپ مصروف ہیں تو اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیں، اس وظیفے کو 10 رمضان المبارک کے دن میرے دوستوں ضرور کر لیں اور اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے اور آپ پھر پچھتاتے رہیں کہ کاش میں نے اس وقت اس وظیفے کو کر لیا ہوتا، آج میری جیب خالی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے والے کی جیب ہمیشہ بری رہتی ہے، اس کے پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اس کے پاس اگر 10 روپے بھی ہوں تو اس میں بھی اللہ پاک کی ذات برکت ڈال دیتی ہے، وہ اس کے 10 روپے بھی 10,000 کے برابر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے بس سچے دل سے اس وظیفے کو کرنا ہے، وسوسوں کو دل سے نکال دینا ہے کہ یہ وظیفہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرا یہ مسئلہ، میری یہ حاجت حل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو کامل یقین کے ساتھ کریں گی تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا، اللہ کی ذات آپ کو ضرور فائدہ دے گی۔ اب میرے دوستوں، میں وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ آج آپ نے ان دونوں وظائف میں سے ایک وظائف کو تو ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آج بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور پورا دیکھ لے۔ میرے دوستوں ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 10 رمضان المبارک کے دن 70 بار، میرے دوستوں صرف 70 بار، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، یہ آپ نے اس ایک چھوٹی سی آیت کو میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں بالکل اسی طرح 70 بار پڑھ لینا ہے۔ 70 بار پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی حاجت ہوگی، وہ اللہ کی ذات آپ کی حاجت، آپ کی دعا کو ضرور قبول کر دے گی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بنے رہی آخر تک، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے اس ویڈیو میں میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر بھی دعا بھی کروں گا۔ انشاءاللہ یہ دعا بڑی خصوصی طور پر کروں گا، اس دعا میں شامل رہی۔ آج اگر ایک چیز گھر میں لے کر جائیں تو میرے ساتھیوں، بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ دوسری ختم ہو جاتی ہے، اور اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں، اس مہنگائی کے دور میں بندہ اپنی 2 وقت کی روزی بمشکل پوری کر پا رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ پریشانی اور مشکل آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگر آج آپ اس وظیفے کو میرے بتلائے ہوئے طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ میرے ساتھیوں، بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ اپنے ذاتی گھر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی ذات سے جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ جو میں وظیفے بتاتا ہوں، یہ وظیفے قرآنی وظیفے ہوتے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں،
ان وظائف پر عمل کر کے اسی ماہ رمضان المبارک میں ہم نے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں کی طرح سستی اور کاہلی میں نہیں گزارنا۔ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ماہ شعبان اور ماہ رجب کی طرح سستی اور کاہلی میں نہیں گزارنا، بلکہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے گزر گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان میں اچھے اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر آج آپ اس وظیفے کو نہیں کرتے تو آپ کی ساری زندگی کی محنت ایک طرف اور آپ کو اس وظیفے کا ہمیشہ پچھتاوا رہے گا کہ کاش میں نے اس وقت اس وظیفے کو کر لیا ہوتا۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، بہن بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 10 رمضان المبارک کے دن تسلی سے بیٹھ کر یکسوئی اور بری توجہ کے ساتھ کر لیں۔ انشاءاللہ اگر قرض دار ہیں تو قرضہ اتر جائے گا، اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا گھر خرید سکیں۔ اللہ کی ذات آپ کو غیب سے مدد بھیجے گی۔ میرا مالک و مولا بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ بس دل میں پختہ یقین رکھنا، کسی بھی شک و شبہ کو اس وظیفے کو کرتے وقت دل میں آپ لوگوں کو نہیں لانا۔ بس دل میں یہی یقین ہو کہ اب میرے مالک و مولا تو ہی ہے جو ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم تیرے سوا اور جائیں کہاں، کس کے در پر۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہی دعاؤں اور حاجتوں کو سننے اور پورا کرنے والا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے مسلمان بہن یا بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ BR مینٹور 90 اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم روز آپ کے لیے نئے نئے وظائف لے کر آتے رہیں۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں تو ہم ہر روز ہر دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ ان وظائف پر عمل کر کے اللہ کی ذات سے اسی ماہ رمضان المبارک کے دن، اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی حاجتیں اور مرادوں کو پورا کر لے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو کہ میرا مسلمان بہن یا بھائی نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کو نوکری کی حاجت ہے لیکن کہیں کوئی کام نہیں بنتا، جہاں بھی جاتے ہیں مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج وقت ہے کہ وہ اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ کی ذات سے حلال رزق تلاش کریں، نوکری کے لیے کریں، اس وظیفے کو کر کے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات اس 10 رمضان المبارک کے مہینے کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کے صدقے آپ کو آپ کی نوکری ضرور مل جائے گی۔ انشاءاللہ گھر سے نحوست اور بیماری اور ہر طرح کی مصیبت اور مشکل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کے اس وظیفے کو آپ نے بالکل اسی طرح پڑھ لینا ہے جس طرح کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اور یہ آیت انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں تک اتنا رزق دے گی کہ آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی بھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میرے بہن بھائیوں، آپ کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور اس کی برکت کا پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں اس مہینے کا خود ہی میرے بندوں کو اجر دوں گا۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اللہ سے ہر وہ چیز مانگ لینی ہے جس چیز کی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں آج ہم کو ضرورت ہے، آج ہم کو جس کی حاجت ہے۔ ہمیں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آج ماہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ کر 300 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اور پھر ہم نے اللہ کے ذات سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر آج اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ آیت تو 20 کے اگر وظائف لیے جائیں تو ان میں نمبر 1 پر آتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہر دن کا ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ آج ماہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے کا خاص وظیفہ ہے۔
اس وظیفے کو خدا را کر لیجئے گا۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن یا بھائی ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے ان مسلمان بہن یا بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، اس وظیفے کے متعلق ہر بات کو اچھی طرح جان لیں۔ آپ کے نکالے گئے تھوڑے سے وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ بس یہ صرف چند منٹوں کا وظیفہ ہے، میرے بتانے میں تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ انشاءاللہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں کی طرح سستی اور کاہلی میں نہیں گزارنا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے میرے دوستو جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت کی بشارت دی، اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا۔ آؤ میرے ساتھ ایک مرتبہ اس آقا کائنات دو جہاں پر درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لے۔ میرے مسلمان بہن بھائیو، آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، بڑا سکون ملتا ہے جب ہم اپنے آقا دو جہاں پر درود و اسلام بھیجتے ہیں، درود و پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کے نبی پر کروڑوں مرتبہ درود و پاک بھیجا کرو، ہر دن ایک تسبیح تو لازمی کر لیا کرو۔ اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی اور چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیا کرو، صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، اس کی ایک تسبیح کر لیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اس کی ایک تسبیح کر لیا کرو۔ میرے دوستو، جس کی صدقے ہم آج کھا رہے ہیں، جس کی صدقے یہ پوری کائنات کو میرے مالک و مولا نے بنایا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کائن سرور دو عالم کے ذات پر ہمیں ہر روز ایک تسبیح تو کم از کم درود پاک تو ضرور بھیجنا چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ آقا دو جہاں پر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھے۔ کوئی سا بھی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں چھوٹا درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لے۔ ابھی میں نے 3 بتائے ہیں، ان تینوں میں سے آپ کو جو آسانی سے پڑھ لیں آپ اس کی تسبیح کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں رحمت اور برکتیں دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اور آپ کو درود پاک پڑھنے سے آپ کی روح کو سکون اور قرار ملے گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے اللہ پاک کو اپنے دکھڑے سنانے ہیں۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر میرے مسلمان بہن بھائیوں مانگنا ہی، ہمیں اللہ کو دکھڑے اپنے رو رو کر سنانے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا تیرے سوا ہم جائیں کہاں، یا میرے مالک و مولا تو بادشاہ کو گدھا اور بادشاہ کو گدھا اور بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ کر دے۔ اے میرے مالک و مولا تو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے، اے میرے مالک و مولا میرے رزق میں بھی برکت اور آسانی فرما، اے میرے مالک و مولا میرے رزق میں بھی فرمانی فرما، اے میرے مالک و مولا میری بھی حاجتیں اور مشکلیں آسان فرما، میری حاجتوں کو پورا فرما، اے میرے مالک و مولا تیرے سوا اور جائیں کہاں۔ انشاءاللہ آپ جب اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور اپنی حاجتوں کو مانگیں گے اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ کر، انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اگر سچے دل سے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ سے وہ چیزیں حاصل کر لیں گے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، عید سے پہلے انشاءاللہ آپ اپنی ہر جائز حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہمارے پاس اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے اپنی تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری کروا لیں۔
میرا مالک و مولا تو بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہماری حاجتوں اور جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو تو ہم سے ویسے ہی ختم کر دے، لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہمیں رو رو کر مانگنا نہیں آتا، ہمیں سچے دل سے مانگنا نہیں آتا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ مالک و مولا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہماری حاجت کو ضرور پوری کر دے گا، وہ ہماری پریشانی کو ضرور حل کر دے گا۔ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ صرف ہمیں ہی لگتی ہے کہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، لیکن میرے اللہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ نے بس 10 رمضان المبارک کے دن کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس دن اس ایک چھوٹی سی آیت کو 300 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ میرے مسلمان بہن بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس ویڈیو کو اب آپ نے غور سے سننا ہے اور اس وظیفے کو غور سے پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح نقطہ بہ نقطہ یاد کر لے۔ اس وظیفے کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی اس میں نہیں کرنی ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لیں، آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی وظیفوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے دل میں بس پختہ یقین رکھ کر اس ایک چھوٹی سی آیت کو 10 رمضان المبارک 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بہن بھائیوں، ہر وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے مسلمان بہن بھائیوں ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اس طرح پڑھنی ہے آپ نے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لے میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس کو 300 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ کو اپنے دکڑے سنائیں، اس کو لکھ کر کسی جگہ پر گھر میں لگا دے، اس کو دکان میں لگا دے، کسی بھی چیز کی اس میں غلطی نہ کرے، نقطے کی بھی غلطی نہ کرے، زیر و زبر کی غلطی نہ کرے، بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ لکھ لے یا تو پڑھ لے، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لکھ کر گھر میں لگا لے، دکان پر لگا لے، کاروبار جہاں پر کرتے ہیں وہاں لگا لے، گاڑی میں لگا لے، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں دن رات دگنی چوگنی ترقی ہوگی، انشاءاللہ آپ کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ پاورفل اور باہدف آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے 10 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہی، اور اس کے بعد اس آیت کو لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے گھر سے جادو، جنات، نحوست، بیماری، ہر طرح کی مرض جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی آج کے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے اور اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیں گے، انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا، ان میرے مسلمان بہن یا بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلیں حل کر دے، ان کی مصیبتیں آسان فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں لا میرے مالک و مولا۔ ان کو جو بھی حاجت درپیش ہے میرے مالک و مولا، تو حاجتوں کو سننے والا ہے، تو مصیبتوں کو سننے والا ہے، تو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ان میرے مسلمان بہن یا بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے کامنٹ میں ضرور اپنا نام لکھنا ہی۔ اے میرے اللہ، جن میرے مسلمان بہن یا بھائیوں نے کامنٹ میں اپنا نام لکھا اور اپنا مسئلہ لکھا، اے میرے مالک و مولا، اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ان میرے مسلمان بہن بھائیوں کی ان پر پریشانی کو، اس مشکل کو حل کر دے۔ اے میرے اللہ، تو حاجتوں کو سننے والا ہے، ان کی اس پریشانی کو پورا کر دے، ان کی حاجت کو پورا کر دے۔ جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کو جو بھی مسئلہ اور پریشانی تھی، اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ان کی اس پریشانی کو حل کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، ان کی پریشانیوں کو حل کر دے، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ جن میرے مسلمان بہن یا بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔